اچھا، تو آج میں اپنا نیو چینل سٹارٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، پہلے تو وش می گڈ لک، کیونکہ میرا پراپر انگلش چینل ہے جہاں پہ میں نے بہت سارے لا فرمز کے ساتھ کام کیا ہے اب تک. بہت ساری یو ایس کی جو لا فرمز ہیں، لائرز ہیں، ان کے ساتھ میں نے آن لائن میٹنگز کی ہیں، انٹرویوز کیے ہیں. اور میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ یار میں ابھی تک کوئی پاکستانی لائر مجھے نہیں ملا ٹھیک ہے، جس کو میں بٹھا کے انٹرویو کر سکوں، جس سے میں پوچھ سکوں کہ یار ایز اے مائنورٹی ایک ایسی کنٹری میں جہاں پہ کمپٹیشن اتنا فیئرس ہے، وہاں پہ آپ کیسے سروائیو کر رہے ہیں، رائٹ. لیکن جب میں دیکھتا ہوں نا، کچھ مجھے کلائنٹس آن دا وے مل گئے، ٹھیک ہے، وچ از اے ویری گڈ تھنگ، ٹھیک ہے، جو پاکستانی تھے. اور یقین کریں ان میں سے ایک بھی ایسا کلائنٹ نہیں ہے جو کہ ایکچوئل میں میرا کلائنٹ بن سکا. اس کی یہ ریزن نہیں ہے کہ وہ برے تھے یا ہم برے تھے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم لتھارجک بہت ہیں، ہم سلو بہت ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک اٹرنی ہیں، انہوں نے مجھے ہر 3 مہینے بعد میسج کرتے ہیں کہ یار وہ میری ویب سائٹ ڈاؤن ہو گئی ہے، میری مارکیٹنگ کا یہ مسئلہ ہے، مجھے کچھ بتاؤ میں کروں کیا. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں آپ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے یار، آپ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. یہ تو وہ بات ہے جو بیسکلی پاکستانیوں کو پوچھنا چاہیے. یہاں پہ کوئی حال نہیں ہے، لیکن آپ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں یار میں بس تھک گیا ہوں اس پروفیشن سے، میں بس کیس آ جاتے ہیں کر لیتے ہیں. اچھا، جب کیس ہوتے ہیں آل از گڈ، ٹھیک ہے، کبھی یاد نہیں کریں گے. جیسے ہی کیس ڈاؤن ہوں گے، یار وہ تھوڑی سی یار مارکیٹنگ تو کر دو. میں نے کہا یار دیکھیں یہ آن گوئنگ پروسیس ہے. لیکن ایک بار ہوتا ہے، 2 بار ہوتا ہے، 3 بار ہوتا ہے، پھر میں مجبور ہو گیا. میں کیا کروں یار، بیکاز ہم بحث پتہ نہیں بحثیت کہتے ہیں اس کو، یا ایز اے قوم ہی ہم بہت لتھارج، بہت سلو ہیں. ہماری ڈیسیجن میکنگ سلو ہے، وہ ڈی این اے میں شاید چلی گئی ہے. اور ٹائم پہ نہیں جانا، ٹائم پہ نہیں آنا، پہلے سے پلان نہیں چیزیں کرنی، ان پرومپٹو کہ یار وہ آج کیسز ہیں، چلو یار آج بڑا اچھا چل رہا ہے، روٹی پانی سب چل رہا ہے، بہت اعلیٰ ہے. تھوڑے دن بعد پتہ چلے گا کیس ہی نہیں ہے، تو تھوڑی بات دل کرے گا یار کیس نہیں، چلو کسی دوست کو کال کرتا ہوں کوئی ریفرل ہی مل جائے. دیکھیے ریفرلس، دیکھیں ایسے پاکستان میں بھی ریفرلس پہ بہت کام ہوتا ہے. انفیکٹ پاکستان میں مارکیٹنگ تو لائرس کی بہت ہی منیمم ہے، صرف ریفرلس پہ ہی مجھے لگتا ہے کام ہوتا ہے. لیکن ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا، بیکاز ہم تو بیسکلی لائر نے ہی ہمیں بنایا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ بیرسٹر تھا اس بندے نے یو کے سے پڑھ کے پورا ملک آزاد کرا دیا. لیکن اب ہم کیا ہیں، ہم وہ چندی چوری یار کہ 20,000 کا کیس مل جائے، کوئی 10,000 کا، چلو یار نہیں مل رہا 5,000 کا ہی پکڑ لو. ٹھیک ہے، 99% آف دا لائرز ان پاکستان ڈو دس. اٹس انسین ٹو می. ٹھیک ہے، آپ جائیں پاگلوں کی طرح پیچھے پڑ جائیں گے، یار یہ کر دو وہ کر دو، میں آپ کا کیس لڑتا ہوں، میں آپ کا کیس لڑتا ہوں. بھائی آپ ہیں کس چیز کے لائر؟ پہلے تو ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہی اس چیز کی نہیں ہے. یار میں فیملی لائر ہوں، میں سول لٹیگیشن ہوں، میں کرمنل لٹیگیشن، میں ہوں کس چیز کا لائر؟ میں کارپوریٹ لائر ہوں، میں ہر چیز ہی ہوں. میں بیٹھ کے جو نا فیملی آ گیا یار ادھر آ جا، ادھر سے آ رہا ہے یار اچھا تیرا کیا کیس ہے، وہ ضمانت کرائیں، تو ادھر آ جا، کتنے پیسے یار دے دینا بعد میں دیکھ لیں گے، ضمانت تو کراؤ. پھر بعد میں اس کے ساتھ بحث مباحثہ ہو رہا ہے، اس کو دھمکایا جا رہا ہے، ایک عجیب تماشا چل رہا ہے، اس کا کیس جو ہے نا دوسری پارٹی کے ساتھ مل گئے. لیکن دس ہیز ٹو چینج. کچھ رولز ہونے چاہیے، کچھ ریگولیشنز ہونی چاہیے جو ہمیں چینج کرنی ہے یار ایز اے قوم. اور یہی چیز میں دیکھتا ہوں یار، بے شک کینیڈا یو ایس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ایٹ لیسٹ گوروں سے سیکھنا چاہیے کہ یار ویلیو کیا ہے، ٹائم کی کیا ویلیو ہے. سب سے پہلی تو بات یہ ہے. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے گورے جو ہے نا بہت اچھے لائرز ہیں. انفیکٹ اگر آپ کوئی بھی کامن بندے سے یو ایس میں پوچھے کہ یار تمہارا کیا خیال ہے لائرس کے بارے میں، وہ ضرور یہی کہے گا یار گھٹیا ترین لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آنیسٹلی وہ ایڈمٹ بھی کرتے ہیں. میں ابھی کل پرسوں ایک بندے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کہا یار آپ اتنے مذاقیہ بندے ہیں تو آپ کیوں اتنے مذاقیہ ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ تو بڑا سیریس پروفیشن ہے. کہتا ہے یار لٹرلی جو کلائنٹس میرے پاس آتے ہیں وہ اتنے اسٹریسڈ ہوتے ہیں. وہ بیسکلی اس کا اٹرنی تھا پروبیٹ کا نا، تو ولز اور اسٹیٹ کی پلاننگ کرتا تھا. تو کہنے لگا کہ یار اتنے اسٹریسڈ ہوتے تو میں تھوڑا سا مذاق شذاق کر کے ان کو ٹھنڈا کرتا ہوں. تو ویسے بھی ہم اتنے برا ہمارا نام ہے پوری دنیا میں، یو ایس میں بھی میرا اتنا برا مطلب ہمارا ایز اے اٹرنی اتنا برا نام ہے
کیا کبھی سوچتے ہیں کہ یار یہ پروفیشن ہم ہیں کیوں؟ لیکن وہ ایٹ لیسٹ ٹرائی کرتے ہیں کچھ رولز کمپلائنسز کو فالو کرنے میں، اٹرنی کلائنٹ ریلیشن شپ کو. لیکن ہم پاکستان میں ایسا کچھ نہیں کرتے. وہ جی میرے پاس کیس آیا ہے، وہ بیچ بار روم میں بیٹھ کے، یا جی وہ کینٹین میں بیٹھ کے، یا جہاں پہ سٹنگ ایریا ہے وہاں بیٹھ کے وہ ڈسکس ہو رہے ہیں کیس کھلے عام. ٹھیک ہے، وہ اپوزنگ پارٹی بھی بیٹھی اس کے سامنے ڈسکس ہو رہے ہیں کیس. بھائی کوئی اٹرنی کلائنٹ پریولیج ہوگا، آپ اس کی باتیں اس کو پورے محلے کو کیوں بتا رہے ہو؟ ٹھیک ہے، تو پاکستان میں تو کوئی رولز نہیں ہے، لیکن ٹیکنیکلی اگر ہمیں آگے جانا ہے تو ہمیں کچھ یو ایس سے سیکھنا ہے. اور یہی میرا مقصد ہے اس چینل بنانے کا کہ یار میں نے اندر کام کیا ہے، بہت زیادہ کام کیا ہے. میں نے ان کے ٹولز دیکھے ہیں، ان کی کمپلائنسز دیکھی ہیں. میں نے ہر اسٹیٹ میں، میجورٹی میں نے فلوریڈا میں کام کیا. تو مجھے فلوریڈا کے اسٹیٹ بار کے رولز پتہ ہیں کہ یار ایڈورٹائزنگ کے کیا رولز ہیں، کلائنٹ ریلیشن شپ کے کیا رولز ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں کیا نہیں کہہ سکتے آپ. اب ایک سمپل سی مثال ہے، یو ایس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں بیسٹ لائر ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ امریکن بار ایسوسیشن کا رول ہے کہ 7.1 میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی بھی صورت کلیم اس طرح کا نہیں کر سکتے اور کوئی فالس امپریشن بھی نہیں دے سکتے. ایون ایف اگر کسی تھرڈ پارٹی ایسوسیشن نے آپ کو بیسٹ کہہ بھی دیا یا آپ کو کسی لسٹ میں ڈالا بھی ہے، تب بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار میں تو بیسٹ ہوں، میں تو ہر کیس ہی جیت جاتا ہوں. ٹھیک ہے، اور پاکستان میں آپ کسی کو اٹھا لو، وہ کہے یار اچھا آپ کیسے اٹرنی ہو، کہ یار میں تو ٹاپ اٹرنی ہوں، میرا دوست یہ میرا وہ جج جیب میں ہے یار، وہ میرا دوست ہے، وہ میرے ساتھ ہی تو گریجویٹ ہوا تھا، وہ جج بن گیا کیونکہ نکما تھا. اور یہ بڑی کامن چیز ہے، یار وہ نکما تھا تو جج بن گیا میرے دوست تھا وہ. تو مسئلہ ہی نہیں، میں جانا ہے ادھر، میں نے ایسے اس کو بتانا ہے، اس نے آپ کے حق میں فیصلہ کر دینا وہ فیصلہ 8 سال 20 سال لٹکا ہوا ہے. پھر کہہ رہے ہیں یار وہ بڑا خرچہ ہو گیا، 5,000 دے دو، 10,000 دے دو، یار وہ پرنٹنگ کے پیسے دے دو. بھائی آپ پہلے سے کیوں نہیں سارا کچھ کرتے ہو یار؟ مطلب اٹس اسٹرینج. تو میرا مقصد یہ ہے کہ ہم بحیثیت جو لائرز ہیں، ہم ان کو بتا سکیں کہ یار اچھی مارکیٹنگ کر کے، اچھے لیگل ٹیک ٹولز یوز کر کے جو یو ایس میں یوز ہو رہے ہیں، آپ اپنی فرم کو بہتر کر سکتے ہیں. آپ یہ چندی چھوڑی چھوڑو کہ یار وہ 200 روپے کا کیس آ جائے تو 5,000 کا کیس آ جائے. آپ دیکھو تو صحیح کہ دنیا کہاں جا رہی ہے. آپ اپنے آپ کو امپروو کرو گے، آپ اپنی فرم کو امپروو کرو گے، تو آبویسلی جو باقی آپ کی کمپیٹنگ فرمز ہیں وہ دیکھیں گی یار ان کا کتنا اچھا سسٹم ہے. کلائنٹ پورٹلز ہیں وہاں پہ کہ کلائنٹ کی ساری انفارمیشن ہے، وہ جا کے چیک کر رہا ہے کہ آج اٹرنی میرا کر کیا رہا ہے، نہ کہ وہ واٹس ایپ کر رہا ہو آپ کو سارے ڈاکومنٹ. تو ایک طریقہ کار ہے، ان سے سیکھیں آپ. اور میرا مقصد یہی ہے کہ جو میں سیکھا ہوں میں آپ کو وہ بتاؤں، ایک ایک چیز بتاؤں کہ یار لیڈ جنریشن کیسے ہوتی ہے، لیڈ کوالیفیکیشن کیسے ہوتی ہے، اس لیڈ کوالیفیکیشن میں ان ٹیک کیسے کیا جاتا ہے، اس ان ٹیک کے بعد جو ہے ہم اس کی ڈاکومنٹیشن کیسے کلیکٹ کرتے ہیں، جو ڈاکومنٹیشن کلیکٹ ہوئی ہے وہ کیسے ہم آگے ورک فلوز بنا کے آٹومیشن کے ذریعے اس کو فاسٹر کر سکتے ہیں، اپنا ٹائم بچا سکتے ہیں. نہ کہ ہم بیٹھے ہوں یار وہ سعد عثمان پرنٹر والے کے پاس کہہ رہے یار وہ ابھی میرا نا 2 بجے کیس لگا ہوا ہے یار یہ ذرا پرنٹ کر دے. ٹھیک ہے، یا میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوں، میں کہہ رہا یار جلدی جلدی یہ گرین پیپر میں نکالتے مجھے کیس. ٹھیک ہے، میں نے وہ جمع کرانا ہے یار، ابھی میں نے تیاری بھی نہیں کی ہوئی. سو وہ کیوں ہو رہا ہے اس طرح؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے بیکاز ہم نے کبھی جو ہے اتنے کیس پکڑنے، کیونکہ یار ایک سمپل سی بات ہے، اگر میں آج 10 کلائنٹس پکڑ لوں، میں کہتا ہوں 10 کلائنٹ ہوں 5,000 کے، میں مہینے میں کمانے کیا والا ہوں یار 50,000. اس 50,000 پہ میں پھر 5,000 والا ٹائم ہی دوں گا نا. ہاں اگر مجھے ایک کلائنٹ ہو ان 10 میں سے، تو آپ سوچو کہ جو 50,000 مجھے دیتا ہو، تو میں ظاہر ہے یار اس ایک کلائنٹ کے اوپر محنت کروں گا، کیونکہ میرے پاس کلائنٹ کم ہوں گے، پیسے زیادہ دیتے ہوں گے، میری ٹینشن بھی کم ہوگی اس بات کی. تو ایک بندہ آیا میرے پاس، وہ کہتا ہے کہ یار میں تو لائر بنا، تو میں نے 2-3 سال لا میں گزارے. تو میں نے کہا یار آپ لائر ہیں، ابھی آپ کانٹینٹ رائٹنگ کر رہے ہیں، میرے آفس میں کام کرتے، بڑے اچھے انسان ہیں. میں نے کہا آپ کیوں لائر چھوڑے؟ کہتے یار کام ہی نہیں ملتا تھا، اتنی کھجل خواری ہے، سارا دن چکر لگاؤ، لوگوں کے پیچھے پڑو. تو وجہ کیا ہے اس کی؟ کیونکہ ہم نے اپنی فاؤنڈیشنز ہی ایسی بنائی ہوئی ہیں. ہم ان فاؤنڈیشنز کو اس چینل پہ ٹھیک کریں گے، ہم سمجھیں گے کہ یار جو یو ایس میں کریں وہ ہم پاکستان میں کیسے کر سکتے ہیں. اور جو یو ایس کے لوگ ہیں، جو یو ایس کے اٹرنیز ہیں، جو پاکستانی اوریجنز ہیں، ان کو ہم بلائیں گے اس چینل میں. بہت بڑے بڑے اٹرنیز ہیں، زرار سہگل ایک بہت بڑا نام ہے، ایک نام ہے سائمہ، میں ان کو جانتا ہوں، میں نے ان کی جو ہے نا یو ایس میں بایوگرافی پڑھی ہے کہ وہ جو ہیں وہ فرسٹ یو ایس اٹرنی تھی.
تو اس طرح کے لوگوں کو ہم وہاں کے جو نوٹیبل ہیں ان کو بلائیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ بھائی کیسے آپ لوگ کام کرتے ہیں، کہ آپ کے سسٹمز کیا ہیں. اور اگر آپ کو جاننا ہے گوروں سے تو آپ میرے دوسرے چینل پہ جائیں، اویس حق لکھیں، آپ کے پاس لا فرم ROI چینل آئے گا، آپ ادھر جائیں، اس کو سبسکرائب بھی کریں، دیکھیں کہ ادھر گورے کیا بات کر رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یار ہم اپنی فرم کو بناتے کیسے ہیں. میں ادھر یہ نہیں بات کرتا کہ یار آپ کے کیس کیسے آپ کیس کیسے لڑتے ہیں، آپ دوسرے لوگوں کا فائدہ کیسے کرتے ہیں. میں تو ان سے بات کرتا ہوں کہ یار آپ کلائنٹس کیسے لے کے آتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ریٹینرز کیسے رکھتے ہیں. جو کلائنٹس آپ کو کال کر کے تنگ کر رہا ہو کہ یار میں نے یہ آپ کو ڈاکومنٹ بھیجیں اور اس کے بعد وہ غائب ہو جائے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں. اس طرح کے سوال ہوتے ہیں، اس کے اندر اس طرح کے سوال ہوتے ہیں کہ یار آپ جو ہیں لنکڈن پہ کتنا کام کر رہے ہیں، آپ یوٹیوب پہ کتنا کام کر رہے ہیں، آپ ٹک ٹاک بناتے ہیں کہ نہیں بناتے. تو ایک فاؤنڈر کا کیا رول ہے، ایک پیرالیگل کا کیا رول ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے اسسٹنٹس ہیں ان کا کیا رول ہے، جو انٹیک مینیجر ہے، کوآرڈینیٹر ہے، آپریشن والا ہے، مارکیٹنگ والا ہے، وہ کیسے کر رہے ہیں. آپ کوالیفائی کیسے کرتے ہیں کہ یار اس بندے کے ساتھ کام بھی کرنا چاہیے مجھے کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ میرے ساتھ چل بھی سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا، اس کا کیس اٹھانا بھی چاہیے کہ نہیں اٹھانا چاہیے، نہ کہ سبھی کے کیس اٹھا لو. تو اس طرح کا بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اس میں ڈسکس کریں گے. اور ہم ظاہر ہے ان چیزوں کو جتنا ہم سیکھیں گے اتنا ہی ہم بہتر ہوں گے، اور ہمارے پراسپیکٹ بھی اچھے ہوں گے کہ یار اگر انٹرنیشنل کلائنٹس کے ساتھ بھی کام کرنا ہے تو ان کی کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں، وہ کیسے سوچتے ہیں، ان کے لیے کاپی رائٹنگ کتنی میٹر کرتی ہے. کہ میں یہ نہ لکھتا پھروں کہ یار آئی ایم دا ٹاپ اٹرنی ان لاہور، یا میں یہ نہ لکھتا رہوں یار میں تو دنیا کا بیسٹ اٹرنی ہوں. میں ان کے مسئلے دیکھوں کہ کیا میں ویب سائٹ بنا رہا ہوں تو اس ویب سائٹ کا مقصد کیا ہے، ادھر کیا لکھ رہا ہوں میں. تو کیا میں اپنے کلائنٹس کا مسئلہ سولو کر رہا ہوں کہ میرے سے کنیکٹ کر سکیں، یا میں بس لکھ رہا ہوں کہ میں بیسٹ ہوں، یار میرے گوگل پہ ریویو دیکھو ذرا. سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہم اس جو ہے وہ خالی کاپی رائٹنگ کی بات کریں. ہم بہت ڈیپتھ میں جائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ گوگل کا کیا تعلق ہے، جو میپس کے اوپر آپ کا نام آتا ہے اس کا کیا نام ہے. 20,000 دے کے یا 10,000 دے کے کسی سے کہا یار فیک ریویو ڈال دے گوگل کے اوپر میرے، اس کا کیا نقصان ہے. اور جو اصل آپ ریویو ڈال رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے، اس میں کیا رائٹنگ ہونی چاہیے ریویو کے اندر، کہ کس طرح کے کی ورڈز اندر ڈالنے ہیں تاکہ آپ کو پتا ہو گوگل آپٹیمائزیشن کیا ہوتی ہے، پروفائل آپٹیمائزیشن کیا ہوتی ہے، آپ کی ویب سائٹ سے کیا کنیکشن ہے. جو اے آئی آ گیا ہے، اب اے آئی کے اوپر اگر کوئی پوچھ رہا ہو کہ بھائی کوئی لائر سجیسٹ کر دو، گوگل کا اوپر شروع ہو جاتا ہے. تو وہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسے آپ کو سجیسٹ کرے گا، آپ کون سی انفارمیشن ڈالیں، کیا چیز آپ کی، کیا ویب سائٹ صرف اس لیے بنا لینا کہ یار وہ میرے پاس ویب سائٹ، وہ میرے یار دوست نے بنائی تھی تو 5,000 دے دو یار اس کو میرے لیے بھی ویب سائٹ بنا دے. کیا یہ طریقہ ہے، یا ویب سائٹ اصل میں بہت کچھ کرتی ہے. یہاں پہ پرسنل انجری لائرز US میں اربوں روپے کما رہے ہیں مہینے میں، ٹھیک ہے، اور لٹرلی ان کی سارا سب کچھ ویب سائٹ یا گوگل بزنس پروفائل سے ہوتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے یار، کیسے لوگ ان کو ڈھونڈتے ہیں، کیسے ٹرسٹ گین کرتے ہیں وہ لوگوں کا، ٹھیک ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اس میں سیکھیں گے. اگر آپ کو میرے سے جڑنا پسند ہے تو آپ اسے سبسکرائب کریں، شیئر بھی کریں ان لائرس کمیونٹیز. اور میں چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس بہت اچھے آئیڈیاز ہیں اور آپ یہ سارے سسٹم سے تنگ ہیں تو آپ ضرور میرے چینل پہ آئیں، میں آپ کو انٹرویو بھی کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ میرے پاس آ کے اپنا پوائنٹ آف ویو دیں جو آپ کو لگتا ہے. اور مجھے آنیسٹلی اس سے بہت لرننگ ہوگی، ٹھیک ہے. میں نے خود بڑے کیس بھگتے ہیں پاکستان میں، تو میرے پاس کافی زیادہ، میں بہت ایک تنگ بندہ تھا، ٹھیک ہے، لائر سے. الٹیمیٹلی میں سپریم کورٹ میں خود ہی کیس لڑنے چلا گیا، ٹھیک ہے. تو اور ابھی بھی لڑ رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے بہت ساری چیزوں کا پتہ بھی ہے، لیکن میں کوئی لائر نہیں ہوں، لیکن میں آپ سے سیکھ سکتا ہوں. تو اگر آپ کے پاس بہت سارے اچھے آئیڈیاز ہیں تو کامنٹس کریں، اینڈ آئیڈ لو ٹو کنیکٹ ود یو آنیسٹلی. So, and if you're doing a commercial sort of work with international clients, I can connect with you with them, and that would be great opportunity. اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ ہم مل بیٹھ کے اپنے جو لیگل انڈسٹری ہے اس کو بہت امپروو کر سکتے ہیں. تو میرا ساتھ دیجیے، اور خدا حافظ آج کے لیے. سی یو سون انشاءاللہ.